امتحان ہے، اسے امتحان کا گھر کہا گیا ہے، دار الامتحان، دار الامتحان، اسے امتحان کا گھر کہا گیا ہے۔ اس امتحان کے گھر میں اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ امتحان لینے والا اللہ ہے، امتحان دینے والا بندہ ہے، امتحان کی جگہ دنیا ہے اور امتحان کا زمانہ زندگی ہے۔ زندگی پوری امتحان ہے، ہر ایک کا امتحان لیا جاتا ہے۔ نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا، امتحان، ہم نے ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ سارے امتحانات میں پورے نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کر امتحان لیا۔ 10 سال گزارے ہیں یوسف علیہ السلام نے جیل میں، 10 سال جیل میں گزارے ہیں۔ تاریخ، کوئی مقدمے کی تاریخ نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی مقدمے کی تاریخ نہیں۔ کب مقدمہ لیا جائے گا، کب ان کا معاملے کو دیکھا جائے گا۔ ایک اجنبی ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی مقدمے کی تاریخ نہیں ہے کہ کب ان کا مقدمہ دیکھا لیا جائے گا۔ 10 سال جیل میں آزمائے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آزمایا ہے، مچھلی نکل گئی، وہ سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھلی نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھ یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ ہماری امانت ہے، تیرے پیٹ میں رکھی ہے امانت، یہ ان کا امتحان ہے، تیرے لیے امانت ہے، یہ غذا نہیں ہے۔ یہ تو 3 اندھیریوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، 3 اندھیریاں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ رات کا اندھیرا خود ہی محب ہے، پھر سمندر کے اندر کا اندھیرا بڑا ہیبت ناک ہوتا ہے، سمندر کے اندر اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، 3 اندھیروں میں لا الہ الا انت، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ من الغم، اس غم سے ہم نے ان کو نکال دیا، اس غم سے نکال دیا۔ مچھلی نے سمندر کے کنارے آ کر ان کو اگل دیا اور وہ صحیح سالم نکل آئے۔ اور آگے خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اسی آیت کا آخر کا حصہ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تو یوسف علیہ السلام نے پڑھا، یونس علیہ السلام نے پڑھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ من الغم، ان کو ہم نے غم سے نجات دی۔ اور آگے ہم سب کے لیے قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے خوشخبری ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنین کو رنج و غم سے نجات دیں گے۔
جب وہ ہمیں پکاریں گے جیسے ابن یونس نے ہمیں پکارا ہے اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی ہے، جب بھی مومنین ہمیں پکاریں گے کذالک اسی طرح ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو ان کے رنجوں اور غموں سے نجات دیں گے۔ کیسی بڑی خوشخبری قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے اللہ نے دی ہے کہ ہم نے اپنے بندے یونس کو جس طرح 3 اندھیریوں میں سے ان کے پکارنے پر انہوں نے نجات دے دی، ان کے غم اور رنج سے نجات دے دی، قیامت تک کے مومنین جب ہمیں پکاریں گے ہم ان کو کذالک ننجی المؤمنین، ہم ان کو اسی طرح ان کے رنجوں اور غموں سے نجات دیں گے۔ کسی بڑی قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری بتا دی کہ میرے بندوں مجھے پکارو گے تو میں جیسے میرے بندے یونس کو میں نے نجات دی ہے 3 اندھیروں میں سے، تمہیں بھی تمہارے رنجوں اور غموں سے نجات دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا امتحان گاہ ہے، نبیوں کا اللہ نے امتحان لیا اور ہم سب کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان شروع ہوتا ہے اذان سے، کہ جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت پڑھتے ہیں، اس کو نہلا دھولا کر پہلا کام کہ بچے کے ایک کان میں اذان پڑھو، اس کے دوسرے کان میں اقامت پڑھو۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، دین کی کوئی چیز رسم نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے کہ تو دنیا میں آیا ہے، تیرے کان میں سب سے پہلی آواز کیا پڑے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ پہ ہے، ساری قوت ساری قدرت ان کی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجھے کامیابی ملے گی دنیا میں آخرت۔ تو اذان سب سے پہلا زندگی کا امتحان شروع ہوتا ہے اذان سے، وہ ختم ہوتا ہے نماز پر، نماز جنازہ پر۔ تو امتحان شروع ہوا ہے، پیدا ہوئے ہیں، امتحان شروع ہو گیا، اذان دی گئی ہے، وہ ختم ہوگا جنازے پر۔ یہ ختم ہو گیا اب امتحان، اب امتحان ختم ہو گیا، اب ختم ہو گیا امتحان۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت ہر آدمی کے لیے قیامت ہے، وہ اجتماعی قیامت جو تمام انسانوں کے لیے آئے گی، وہ تو جب آئے گی، وہ تو اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ قیامت کب آئے گی، لیکن ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے، اس کی موت اس کی قیامت ہے۔ تو زندگی کا امتحان شروع ہوا اذان سے۔ اذان کوئی رسم نہیں ہے، وہ زندگی گزارنے کا دستور ہے۔ لوگ کہتے نہیں یہ ہمارا دستور ہے، بھائی ہم اس کے تابع ہیں، یہ ہمارا دستور ہے، ہم اس کے تابع ہیں۔ تو اذان ہمارا دستور ہے، سب سے پہلے اذان دی گئی کہ تجھے زندگی اس دستور پر گزارنی ہے، اور جب مریں گے تو سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا، جو پہلا سبق اذان۔ اور جب میت کو دفن کرنے والے گھروں کو طرف لوٹتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی وہ گھر تک پہنچے نہیں کہ فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں، اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ، اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں 3 سوال کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تجھے دنیا میں آتے ہی بتایا گیا تھا کہ تیرا رب اللہ ہے۔ پہلا سبق یہی دیا گیا تھا، جو سبق دیا جاتا ہے اسی کا سوال کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سبق نہ دیا جائے اور سوال کر لیا جائے۔ اگر سبق نہ دیا گیا اور سوال کیا گیا تو طالب علم کہے گا کہ حضرت آپ نے سبق تو دیا نہیں، آپ سوال کیسے کر رہے ہیں مجھ سے؟ بھائی آپ نے جو سبق مجھے نہیں دیا اس کا سوال آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو سبق پہلا ہے اذان، کہ تجھے سب سے پہلے کہا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور قدرت بھی اسی کو ہے. تو پہلا سوال خبر میں جاتے ہی پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں زندگی اللہ کو رب مان کر گزاری ہے، اس کو بڑا مان کر گزاری ہے، اس کے حکم کو بڑا مانا ہے، اس کے آگے سر میں کتنے کا بستر دیتا نے تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، جس کے اچھا مگر بستر کتنا گیا ہے جس کے حکم پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. پھر پوچھا جائے گا بستر تیرا دین کیا ہے؟ مرکز دنیا میں تیرے جینے کا کیا حاصل بازار تھا؟ ہی گیا مرکز تو بازار کٹھا ہی کس ہے. طریقے پر تو زندگی کا آیا، زندگی گزار کر آیا؟ اگر یہ دین پر زندگی گزار کے گیا ہے تو کہے گا کہ میرا رب میرا دین اسلام ہے، جس پر میں جیا ہوں، جس پر میں نے زندگی گزاری ہے، وہ میرا دین ہے، اسلام. تیسرا سوال کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ جانتا ہے تو ان کو؟ اگر حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے تو کہے گا کہ میرے وہ محبوب نبی ہیں، میں ان کے طریقے پر جیا ہوں، ان کے طریقے پر مرا ہوں. روٹی تو گنی ہے. اور اگر زندگی ان کے طریقے پر نہیں گزاری ہے تو کہے گا ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی تو گنی ہے. ایک مرتبہ غمگین تھے. حضرت جبرائیل آئے چاول منگا لیں کہ اللہ کے رسول چاول اللہ پاک آپ کو غمزدہ دیکھ رہے ہیں، کس بات کا غم ہے؟ چاول نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ حضور کو غم کس چیز کا ہے، لیکن تسلی، تشفی اور ہماری عبرت، ہمارے سبق کے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، کل قیامت میں میری امت کا کیا ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ایک قبر پر مردے کو اٹھایا. اٹھ، اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ مردہ کھڑا ہو گیا، انتہائی خوبصورت چہرے والا، چہرے پر اس کے سکون. وہ کہہ رہا تھا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. فرمایا جا واپس اپنی جگہ پر واپس چلا جا. ایک خبر پر دوسری خبر پر گئے، اسے اٹھایا. اٹھ، اللہ کے حکم سے وہ اٹھا، انتہائی پریشان چہرہ. ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی. حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس چلا جا. پھر حضور سے عرض کیا کہ حضور جس حال میں یہ مریں گے کل خبروں سے اسی حال میں اٹھیں گے، جس حال میں جیئیں گے اس حال میں مریں گے، اور جس حال میں مریں گے کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. حضرت عمر کا قول ہے. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے. ایسا شخص جس کے اندر نبوت کی استعداد ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. اسلام پر جیو گے تو اسلام پر موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی کل قیامت میں قبروں سے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. جذبات میں مسلمان کہتا ہے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، اسلام دین کے لیے جان دے دیں گے، دین کے لیے جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے دعا کر دو گے؟ جان دینا تو بات کی بات ہے، پہلے جینا سیکھو اسلام پر. مرنا تو بات کی بات ہے، پہلے جینا سیکھو، مرنا تو جو بہت آئے گی آئے گی. تو جذبات تاکہ کہتا ہے دین کے لیے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے تمہاری جان؟ پہلے تو جینا سیکھو اسلام پر.
پھر موت آئے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اسلام پر جیو گے تو اسلام کی موت آئے گی, اور جس حال میں موت آئے گی کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے, ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. جب روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے گلدستے لائیں گے. کسی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں تو گلدستہ لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کامیاب ہو گئے, چلو ان کو مبارکباد دینی ہے, گلدستہ لے جاؤ اچھا سا. تو فرشتے گلدستے لائیں گے, جنت کے گلدستے, 70 قسم کے پھول, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ. مبارکبادیاں دیں گے, مبارکبادیاں, فرشتے مبارکبادیاں دیں گے. جیسے آپ کسی کو مبارکباد دینے کے لیے گلدستہ لے جاتے ہو, اللہ بھائی آپ جیت گئے, مبارک ہو, بچہ کامیاب ہو گیا, مبارک ہو. تو فرشتے وہ گلدستے لائیں گے, مبارکبادیاں دیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتے کہیں گے اے پاک روح, اے وہ پاک روح نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے پاک روح ارجعی, چل, کہاں چل, الی ربی کی, اللہ کی, تیرے رب کی طرف چل. کس حال میں چل, راضیۃ مرضیہ, کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو تیرے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی, اس کے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ. مبارکبادیاں دیں گے فرشتے. بھائیو, روح مرتی نہیں ہے. روح, انسان کی روح وہ مرتی نہیں ہے. روح کو موت نہیں ہے, روح کو موت نہیں ہے, روح مرتی نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا, کہ وہ جسم سے نکل گئی. موت کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا, جو روح کا جسم سے نکل جانا. پھر کہاں گئی وہ, نکل کے کہاں گئی؟ جسم گیا مٹی میں, وہ مٹی سے بنا تھا. ماں باپ نے جو کچھ کھایا تو ماں کے پیٹ میں 7 مہینے 8 مہینے میں اس کا جسم بنا. اس کی پرورش جو ماں باپ نے کھایا اس سے ہوئی. روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی, جسم تو بنا دنیا کی چیزوں سے, جو ماں باپ نے کھایا اس سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی, کا جسم بڑا. تو روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی نہیں. جب جسم مکمل ہو گیا ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ روح لایا, اللہ کے خزانے سے لایا. دنیا کی کسی چیز سے روح نہیں بنی, وہ اللہ کے خزانے میں ہیں روحیں. جو آنے والے ہیں قیامت تک ان سب کی روحیں اللہ کے خزانے میں ہیں. اور جب ان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے, جب ان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, تو روح فرشتہ لاتا ہے, اللہ کے خزانے سے لاتا ہے اور جسم میں ڈال جاتا ہے. اور جب اس روح کے لیے نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے. پھر وہ فرشتہ روح کو جسم سے نکال کر لے جاتا ہے. کہاں لے جاتا ہے؟ جہاں سے آئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں سے آئی تھی وہاں گئی. جسم مٹی میں گیا لیکن روح وہ نہیں مٹی میں گئی, وہ مٹی میں نہیں گئی, وہ خبر میں نہیں دفن ہوگی. روح کو مرتی ہے, روح مرتی نہیں ہے. پر ہمارے وہ آئی تھی اللہ کے خزانے سے, وہ گئی اللہ کے خزانے. پر دیو اگر یہ کامیاب روح ہے,
کہ دنیا سے کامیاب گیا ہے. کون کامیاب گیا ہے وہ میں بتاؤں گا. کون ناکام گیا ہے اگر وہ روح کامیاب گئی ہے. آسمانوں کے فرشتے پوچھیں گے کس مبارک انسان کی روح ہے اس کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا. آسمانوں میں خوشبو پھیل گئی. کہا جائے گا فلاں ابن فلاں, کہا جائے گا مرحبا, کھول دو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے. اس کی روح اللہ کے حضور میں سجدہ کرتی ہے. اس کی موت پر آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال جاتے تھے کہ آج سے یہ عمل کے دروازہ اس کا بند ہو گیا. اس کی موت پر آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جن سے اس کا رزق اترتا تھا. زمین کے جن حصوں پر, جن زمین کے خطوں پر یہ عبادت کرتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, گشتیں کرتا تھا, تلاوت کرتا تھا, ماں میں روٹی کھوا کے بھیجے پھرتا تھا, وہ روتے ہیں کہ کیسے میں کہ ماں میں خدمت کر کے بھیج دی ہے. حضرت سیدنا بلال صاف دے صاف رضی اللہ تعالی عنہ یہ دکان انتقال کا وقت آیا. بیوی پاس بیٹھی ہوئی رونے لگی اور کہنے لگی واہ کربا کاف سے کربا. اس کے معنی ہے کیسے رنج کا وقت ہے, کیسے غم کا وقت ہے. میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. اور کیسے شوہر حضور کے ہر وقت کے قادم, مسجد نبوی کے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن. تو بیوی روتی ہیں کیسے رنج و غم کا وقت ہے. حضرت بلال سنتے ہیں اور بیوی کو جواب دیتے ہیں کہ تو غلط بول رہی ہے, تو غلط بول رہی ہے. یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے, یہ خوشی کا وقت ہے, یہ خوشی کا وقت ہے. چلو روٹی آ گئی. تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. بڑے تھوڑے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے, آج کون آ رہا ہے, آج بلال آ رہا ہے. تھوڑی دیر میں جاؤں گا, میرے آقا سے ملوں گا. میرے دوست, ان کے دوست کون, حضور کے صحابہ, وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جاؤں گا. استاد ہے آپ چیز کھانا رہی ہے اس ساڑھ کو کتنے لے دکھانا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ رنج کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ وہ تو روٹی کھائیں حضور سے ملاقات. جھوٹ بولے تیرے ماں میں تن فروٹ کھوائے, کیلے کھائے, امرود کھائے. ہو رہی ہے نا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. بابا ٹورے پھیرے تے آئی. ہمارے بہت سے نوجوان ملکوں میں رہتے ہیں, ملازمتیں کرتے ہیں, تجارتیں کرتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ وہ گھر آتے ہیں. تو ایک آدمی کے گھر آنے کا وقت ہے. سکینت آ رہی ہے. وہ دبئی ایئرپورٹ چلو پہ کھڑا چلیے. ہوا ہے. وہ مشورہ اتنے ہی کر لو, اتنے جا کے پھر ایک دوسرے نو پوچھ دے. تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھے گا. وہ خواب دیکھ رہا ہے, وہ خوابوں کی دنیا میں ہے. کیا خواب دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھوں گا, کہ جہاز اڑے گا, لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا. ارے میری بیوی آئی ہوگی میرے استقبال کے لیے, میری بیوی مجھے لینے کے لیے آئی ہوگی, میرے بچے استقبال کے لیے آئے ہوں گے. آج کون آ رہے ہیں؟ ابو آ رہے ہیں. بیوی کہہ رہے ہوگی آج میرے شوہر آ رہے ہیں. یہ خواب کہاں دیکھ رہا ہے, کہاں دیکھ رہا ہے بھائی؟ دبئی ایئرپورٹ. اور میرے گھر میں, میرے استقبال میں آج بریانی پکی ہوگی. کیا پکی ہوگی؟ بریانی. گھر کی بریانی جو خوشبو اسے دیوبند ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے. جو بریانی گھر میں اس کی بنی ہے, اس بریانی کی خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ ایئرپورٹ پہ, دبئی ایئرپورٹ پر آ رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو اس احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے. میاں احد کے پہاڑ, جنت کی خوشبو اس احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے.
जैसे हमारा नौजवान कहता है कि दुबई एयरपोर्ट पे एक घर की बिरयानी की खुशबू आ रही है। इवे तो भाइयों, ये जिंदगी कुछ कमाने के लिए दी है, गंवाने के लिए नहीं दी है। जिंदगी गंवाने के लिए नहीं दी है, जिंदगी कमाने के लिए। किसको कहते हैं कमाना, किसको कहते हैं गंवाना? दो रास्ते हैं हर इंसान के सामने, दुनिया में दो रास्ते हैं। जीने के दो रास्ते, जीने के दो रास्ते। थकावट था उस एक रास्ता कि वैसे जिएंगे जैसे दुनिया जी रही है, दुनिया जैसे जी रही है हम भी वैसे जिएंगे। दुनिया को थकावट देख तो के होगी। जिएंगे, जमाने को देख के जिएंगे, हालात को देख के जिएंगे। जो जी चाहता है वो करेंगे। मियाँ, दुनिया मजे उड़ाने की जगह है। हाँ दुनिया मजे हम उड़ाने भी मजे उड़ाएंगे। ये एक रास्ता है, लेकिन ये हमारा रास्ता, नहीं हमारा रास्ता नहीं है नहीं है। पकड़ो कि क्या रास्ता है हमारा? हमारा रास्ता ये है कि हमने एक की बंदगी का इकरार किया है, हमने एक की बंदगी का इकरार किया है। और जी गर्दन निकटे था बैठा ही दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने अहद लिया, तमाम इंसानों की रूहों से अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? बेशक। और तमाम इंसानों की रूहों ने जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं। तो दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने अहद लिया हमसे कि मैं तुम्हारा रब हूं। बेशक। और दुनिया में आने के बाद सबसे पहले हमारे कान में अजान देकर सबक याद दिलाया गया कि देखो जो अहद तुमने आलम अरवाह में किया है, उस अहद की पासदारी तुम्हें दुनिया में करनी है। इंशाअल्लाह। उसका इम्तिहान है कि तुम कितना उस अहद पर बाकी रहते हो जो अहद आलम अरवाह में किया था। हजरत सईदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये आवाज कल सुनी कि आलम अरवाह में जब अल्लाह ने सवाल किया, मेरी रूह ने जो जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं, वो मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात याद है। पिछले में अल्लाह से जो मैंने अहद किया वो मुझे ऐसे याद है जैसे मैंने कल कल कहा हो। उस तरह कल की बात आदमी भूलता नहीं है, याद रहता है। ताना देते हैं, अरे कल ही तो कहा था आज भूल गए, अरे कल ही तो कहा था आज भूल गए। तो हजरत अली कहते हैं कि मुझे वो अहद अल्लाह से किया हुआ ऐसे याद है जैसे कल की बात याद है। गड़ता नहीं। फिर वो अहद दुनिया में आते ही याद दिलाया गया अजान देकर कि देखो ये अहद तुम करके आए हो अल्लाह से, तुम्हें इस पर जीना है। ये हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता है। क्या रास्ता है हमारा? हमारा रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या माने हैं? अल्लाह के सिवा कोई हमारा रास्ता है, हम बंदे हैं अल्लाह के, हम बंदे हैं अल्लाह के, हम उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये हमारा रिश्ता है, हमारे मालिक से हमारा रिश्ता, हमारे प्यारे नबी से हमारा रिश्ता। अच्छा आगे चाहिए ताड़ी बिस्तरे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बंदे हैं अल्लाह के। किसे कहते हैं बंदा? क्या माने हैं बंदे के? बंदगी करना बंदा कहते हैं मानने वाला। बंदे के माने हैं मानने वाला, सर तो झुका बंदी देने को- वाला। जा रोटी लाए मान ना मानने वाले को कहते हैं उठी। बागी, ना मानने वाले को कहते हैं बागी। बेटा बाप की बात ना माने तो बाप गुस्से में आकर कहता है बागी है मेरा बेटा, मैं जो कहता हूँ वो नहीं करता, बागी है। तो मानने वाले को कहते हैं देख बंदा। ले जिसकी मानता है उसका बंदा। नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, हालात की माने तो बीवी की माने तो और आया पे भरे हुए आयत भी है। लग गया है जिसकी मानता है उसका बंदा है। हम किसके बंदे? अल्लाह के एक के बंदे। किसके बंदे? एक के एक के बंदे।
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتے ہیں اے میرے پیارے رسول اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے آگے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، وہ اللہ وہ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں عنی تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب، تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگے جان سے زیادہ وہ تمہارے قریب ہے۔ رگ جان کی رگ کہتے ہیں اس کو، یہ جو گلے کی رگیں ہیں جن کے گڈھے سے جان چلی جاتی ہے اسے جان کی رگ کہتے ہیں، یعنی تمہارا اللہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بندوں مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہاری پکار سنتا ہوں بے شک اور تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ چھوڑ دی اس حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد میں تو سکینہ نہ ذرا تو اٹھے ہر نا فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو ہونڈا سی ایک نمبر کسی زبان میں مانگو۔ نماز میں تو قرآن پڑھتا ہے لیکن دعا کسی زبان میں مانگو۔ ارے وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، وہ دل کی زبان سنتا ہے، دل کی زبان سنتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ جا رہے ہاں دعا کے قبول، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہاں دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے کہ دعا تین طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، تو آدمی سمجھتا ہے یہ میری یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ دو طریقے اور ہیں قبول ہونے کے۔ ہو گیا چلو دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ اپنی نادانی اور ناسمجھی سے ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے، نقصان دینے والی ہے، یہ نہیں جانتا، نادان ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوئے میں بھی ہوں۔ اللہ پاک علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کو جو یہ مانگ رہا ہے یہ دینا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ نہیں دیتے، لیکن وہ بھی دعا قبول کرتے ہیں، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں۔ وہ نہیں دیتے لیکن اس کا بدل کچھ دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا اور مصیبت اٹھا لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان سے کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس بلا و مصیبت کو روک نہیں سکتی جو بلا آسمان سے چڑھی ہے، لیکن مومن بندے کی دعائیں اس بلا کو بھی روک دیتی ہیں جو آسمان سے چلی ہے، اسے واپس لوٹا دیتی ہے، اور روزانہ ہوتا رہتا ہے، ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ میری دعاؤں کی برکت ہے، اللہ نے یہ مصیبت ڈالی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ ہم پوری فیملی جا رہی تھی اور ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی پوری چکنا چور ہو گئی، کچل گئی، لیکن میرے ساتھ اللہ کی شان کہ کسی کو کوئی کچھ نہیں ہوا۔
ये क्या है कि तुम्हारी कोई दुआएं काम आई, जो अल्लाह के दरबार में तुम्हारी दुआएं रिजर्व थी, सेव वो काम आई। एक चरवाहा, मिसाल देता हूं, एक चरवाहा बकरियां चराने जंगल में गया, बकरियां लेके, गाय बकरियां। रात को जब वो जमा करने लगा तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने मार दिया। उसे बड़ा दुख हुआ, ये कितनी अच्छी दूध देने वाली, कितना दूध देती थी, मेरा पूरा घर पीता था, फिर भी बचता था, उसको बेच के मैं अपने काम चलाता था। इसको किस जालिम ने मारा, किस जालिम ने इसे मारा। और बड़ा दुख हुआ, उसने दुआ की, हे अल्लाह, जिसने इसे मारा है मैं तुझे कसम देता हूं उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। जिसने भी मारा है ना, मैं तुझे कसम देता हूं अल्लाह, उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आकर खड़ा हो गया। क्या आकर खड़ा हो गया? उसने मारा था, वो मारकर खून पीकर अपना काम करके चला गया। अरे तूने तो अल्लाह को कसम दे के कहा है कि जिसने मारा लाके मेरे सामने खड़ा कर। जो वो आ गया, अब खड़ा है, अब क्या करेगा? लड़ाई करेगा उससे। उसने पहले तुझे गाय मारी, भैंस मारी, अब तुझे मारेगा। तो आदमी कभी नादानी से ऐसी दुआएं मांगता है जो इसके लिए मुनासिब नहीं होती। लेकिन अल्लाह कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक। वो नहीं देता, लेकिन उस दुआ का कोई बदल देता है, या उसकी बरकत से इस पर आने वाली कोई बला मुसीबत को उस दुआ की बरकत से टाल देता है, हटा देता है। तीसरा दुआ का कबूल होने का तरीका यह है कि अल्लाह पाक उसे सेव कर लेते हैं। सेव समझते हैं? आजकल तो मोबाइल का जमाना है, हर एक सेव करता है। सेव, अरे भाई सब सेव कर लो, बड़ी कम। तो अल्लाह पाक को दुआ सेव कर लेते हैं, उसका बदला कल क़यामत पे देंगे, याद दिला दिला के कि बंदे तूने ये दुआ मांगी थी, तूने उसका बदला दुनिया में नहीं देखा, असर नहीं देखा, वो दुआ हमने आज के लिए रखी थी, आज इसे ले लें। तो बंदा कहेगा काश मेरी सब दुआओं के बदले आज मिलते। आज बहुत मिल रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। दुनिया में थोड़ा मिलता खत्म हो जाता, आज तो बहुत मिल रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। काश मेरी सब दुआएं आज के लिए कबूल हो गई। तो मेरे भाइयों, हमारा एक रिश्ता है हमारे अल्लाह से, हमारा रिश्ता है हमारे अल्लाह से। ये कलिमा अल्लाह से रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमा प्यारे रसूल से रिश्ता है, मोहम्मद रसूल। बंदे अल्लाह के, बंदे अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का। बंदे हैं अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का। ये हमारे जीने का रास्ता है, जीने मरने का रास्ता है ये। अल्लाह से रिश्ता बंदगी का, रसूल से रिश्ता उम्मती का। ये दो वायर, करंट के कितने वायर? करंट के दो वायर। दोनों वायरों का कनेक्शन है तो माइक बोलता है। दोनों वायरों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। तो ईमान के भी दो वायर हैं, एक वायर अल्लाह की तरफ जाता है, एक वायर रसूलुल्लाह की तरफ जाता है। जो वायर ईमान का अल्लाह की तरफ जाता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जो रसूल की तरफ जाता है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उधर अल्लाह से बंदे का कनेक्शन, इधर रसूल से उम्मती का कनेक्शन। दोनों वायर दिल में आते हैं। दिल में जब दोनों वायरों का कनेक्शन दिल से हो जाता है तो ये दिल ईमान का दिल है, मोमिन का दिल है। ये ईमानी दिल है, ये मोमिन का दिल है। इसमें दोनों वायर आके जमा हुए हैं, कनेक्शन हुआ है। जैसे बल्ब दो वायरों से रोशन हो गया, ये दिल ईमान के दो वायरों से रोशन हो गया।
ये बंदे अल्लाह के हैं, हुक्म देखेंगे अल्लाह का, उम्मती रसूल के हैं, तरीका देखेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस पर जीने वाले का नाम है मुसलमान। किसे कहते हैं मुसलमान? दुनिया में हर चीज का एक नाम है, उस नाम से वो पहचाना जाता है हर आदमी, उसका एक काम है, हर चीज का एक नाम है, एक उसका काम है और एक उसका मकाम है। हर एक का है, एक नाम है हर एक का, एक उसका काम है जिससे वो पहचाना जाता है, एक उसका मकाम है। डॉक्टर किसे कहते हैं? मरीज को देखे, दवा दे, इलाज करे, ये डॉक्टर है। वकील किसे कहते हैं? कोर्ट पे जाए, मुकदमा लड़े। इंजीनियर किसे कहते हैं? घर बनाए, डैम बनाए, नक्शा बनाए, रोड बनाए। नाई, हजाम किसे कहते हैं? खत बनाए। तो छोटे से छोटे का भी काम है, बड़े से बड़े का भी काम है, उसका नाम है, तो वो नाम काम के साथ है। तो हमारा कितना बड़ा नाम, कितना प्यारा नाम, क्या नाम है हमारा? मुसलमान। एक अपना अपना नाम है जो हमारे माँ बाप ने रखा है। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप नाम रखते हैं। तो एक अपना हमारा इंफरादी अपना अपना नाम है, एक हमारा इज्तिमाई नाम, सबका एक नाम, सबका एक नाम क्या है हमारा? मुसलमान। कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है। किसने रखा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने? अरे पंजाब गवर्नमेंट ने रखा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रखा? अल्लाह ने रखा हमारा नाम मुसलमान। और खलीलुल्लाह ने पुकारा हमें मुसलमान। मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तुम मिल्लत इब्राहीमी हो, उन्होंने तुम्हारा नाम रखा मुसलमान। उलमा कहते हैं कि नाम तो अल्लाह ने रखा, पुकारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह थोड़े ही आके पुकारेगा, वो तो मौजूद पुकारेगा, वो अल्लाह की तरफ से पुकारेगा। अल्लाह आके पुकारेगा तुम्हारी मस्जिद में, क्या जाओ नमाज के लिए? अरे अल्लाह आके पुकारेगा, क्या जाओ नमाज के लिए? वो तो मौजूद पुकारेगा, अल्लाह की तरफ से पुकारता है, वो अपनी तरफ से नहीं पुकारता। तो नाम रखा अल्लाह ने, और पुकारा किसने? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। मेरे भाई कैसा प्यारा नाम है हमारा मुसलमान। अल्लाह का रखा हुआ, खलीलुल्लाह का पुकारा हुआ, इतना प्यारा नाम। काम क्या है? काम क्या है? काम कुछ नहीं है। काम अपनी मर्जी, जो चाहे करो। अरे काम अपनी मर्जी, जो चाहे करो। अल्लाह का दिया हुआ मुबारक नाम जाता नहीं है, जो चाहे जो मर्जी करो। अल्लाह का दिया नाम कहां से जाता है भाई? करो जो मर्जी करो, ये है नहीं। तो किसको कहते हैं मुसलमान? कि वो बंदा है अल्लाह का, उम्मती है रसूलुल्लाह का। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हुक्म देखता है अल्लाह का, वो तरीका देखता है हर चीज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिंदगी के हर काम में वो अल्लाह के रसूल का तरीका देखता है कि मेरे प्यारे नबी ने मुझे क्या तरीका बताया है। अल्लाह पाक कहते हैं, अरे मेरे बंदो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, अल्लाह तुमसे प्यार करे, कितनी बड़ी बात है। वो मालिक खालिक कायनात, हम गंदे बंदे, हम कैसे बंदे? गंदे बंदे, वो हमसे प्यार करे।
قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے رسول کے پیچھے چلو، میرے نبی کے پیچھے چلو، کیا ہوگا؟ اللہ تم سے پیار یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ راستہ ہے بھائیو، اللہ ہمیں معاف کرے، پتہ نہیں ہم کس کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے؟ دنیا کے رواج، زمانے کے رواج۔ ہم زمانے کے بندے نہیں ہیں، دنیا کے بندے نہیں ہیں، ہم بندے اللہ کے ہیں اور رسول کے امتی ہیں۔ ہم وہ کریں گے جو اللہ کا حکم ہے، ہم وہ کریں گے جو نبی کا طریقہ ہے، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، اس پر چلنے والے کا نام ہے، تو بولو بھائی، مسلمان۔ اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان، کہ وہ بندہ ہے اللہ کا، حکم دیکھتا ہے اللہ کا، وہ امتی ہے رسول اللہ کا، طریقہ دیکھتا ہے رسول اللہ کا۔ اس کو زندگی میں لانے کے لیے تبلیغ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، ٹھوکریں کھانا، مجاہدے کرنا، قربانیاں دینا، اعمال میں لگنا، تاکہ یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات، خلاصہ یہ ہے کہ دین پر اپنی ذات سے چلنا، ایک بات۔ دوسری بات پوری امت کو دین پر لانا، امت کو دین پر لانا، دنیا کے انسانوں کو دین پر لانا، خود راستے پر آنا، انسانوں کو راستے پر لانا۔ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام تھا نبیوں کا۔ نبی اسی لیے بھیجا جاتے تھے کہ انسانوں کو غلط راہوں سے نکال کر صحیح کی طرف لائیں، لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ نبی اس لیے آتے تھے لتخرج الناس، تاکہ انسانوں کو نکالیں۔ کہاں سے نکالیں؟ اندھیروں سے نکالیں۔ کون سے اندھیرے؟ گناہوں کا اندھیرا، نفس کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے ہیں۔ گناہ اندھیرا ہے، نفس اندھیرا ہے، ماحول اندھیرا ہے۔ ان سب اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لانے کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے پیارے نبی آخری ہیں، تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ حضور کی امت کو حضور والا کام دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میرا کام کرے گی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن جو کام نبی کرتے تھے وہ کام میرا امت ہی کرے گا۔ تو رسول کا طریقہ ہمارا طریقہ، حضور کا طریقہ ہمارا طریقہ، حضور کی زندگی ہماری زندگی، حضور کا راستہ ہمارا راستہ، حضور کا کام ہمارا کام۔ اپنی ذات سے دین پر چلنا اور دنیا کو دین پر لانا، محنت ہمارے ذمہ ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں کوشش کے، محنت کے، اس کے لیے جان مال لگانا، قربانیاں دینا، اس کے لیے جان مال لگانا، قربانیاں دینا، اپنے مقام پر بھی دین کا کام کرنا، اپنے ماحول میں بھی دین لانا، اپنے ماحول میں دین لانا۔ کیوں؟ کہ ماحول بھلا ہوتا ہے تو زندگیوں میں دین آتا ہے، ماحول میں بگاڑ آتا ہے تو وہ بگاڑ زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے۔ تو زندگیوں میں دین لانا، ماحول میں دین لانا، تو ماحول میں دین لانے کے لیے ایک آسان راستہ اور ایک آسان طریقہ اللہ نے بزرگوں کے دلوں میں ڈالا، اور انہوں نے یہ طریقہ جاری کیا کہ بھائیو اپنی زندگی کا کچھ حصہ دین کے لیے لگاؤ، سب کچھ دنیا کو مت دو۔ زندگیاں لگا دی دنیا کے لیے، جوانیاں لگا دی دنیا کے لیے، جان لگا دی دنیا کے لیے، عقل، سمجھ، قوت
जो कुछ अल्लाह की दी हुई दौलतें और नेमतें थी सब दुनिया के लिए लगा दिया। अगर सब दुनिया के लिए लगा दिया तो दुनिया से खाली हाथ जाएंगे, जैसे जैसे दुनिया फतह करने वाला सिकंदर दुनिया से खाली हाथ गया। अरे दुनिया फतह करने वाला सिकंदर क्या ले गया दुनिया से? क्या ले गया दुनिया से? उसने अपने दरबारियों को वसीयत की, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर रखना। तो दरबारियों ने पूछा, ऐसी वसीयत तो किसी ने भी नहीं की, आप क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि दुनिया देख ले कि दुनिया फतह करने वाला सिकंदर दुनिया से क्या ले जा रहा है। तो शायद कहता है कि लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या? थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। लाया था क्या सिकंदर, जब वो दुनिया में आया क्या लाया? खाली हाथ आया। और क्या ले गया? क्या ले गया दुनिया पता करने वाला? खाली हाथ गया। तो सिकंदर कहता है दुनिया इबरत ले मुझसे कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। तो मुसलमान यूं खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया है, वो दुनिया से अपनी आखिरत बनाने आया है। हजरत बिलाल की तरह कि दुनिया से खुशी खुशी जाने के लिए आया है, इस गम में जाने के लिए नहीं आया है कि सब छूट गया, सब छूट गया, सब छूट गया। अरे जवानी लगाई, जिंदगी लगाई, जान लगाई, माल लगाया, जान लगा दी, वो खाली हाथ सिकंदर की तरह गया नहीं। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाइयों अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ, सब कुछ दुनिया को मत दो, सब कुछ दुनिया को मत दो। हाँ, 2 दर्जे बताए, 2 दर्जे। आला दर्जा 3 हिस्से करो, आला दर्जा 3 हिस्से करो। 2 हिस्से तुम्हारी जरूरतों के लिए और 1 हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए। वो महीने के 4, वो साल के 4 महीने, ये 2 हिस्से दुनिया के लिए दिए जरूरतों के लिए और 1 हिस्सा 4 महीने अल्लाह के दीन के लिए। तो एक दर्जा है जो मदीने हक, वो तो कोई भी नहीं अदा कर सकता। हक अदा तो कोई भी दावा नहीं कर सकता, हमने हक अदा किया। लेकिन मेरे भाइयों, एक तो वो थे जिन्होंने सब कुछ लगाया, सिद्दीक की तस्दीक। एक वो थे जिन्होंने आधा लगाया, फारूक की तस्दीक। और आम मदीने के सहाबा की तस्दीक ये थी कि वो तीसरा हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाते थे। तो एक आला दर्जा और एक कम से कम का दर्जा 10वां लगाओ, कम से कम का दर्जा 10वां लगाओ। कितना? 10वां। 10 हिस्से करो, 9 हिस्से अपनी दुनिया और जरूरतों के लिए और 1 हिस्सा अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए, अल्लाह के दीन के काम के लिए। 10वां लगाएंगे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 के 10 मिलेंगे। लगाया था 10वां, मिलेगा पूरा लगाने का। आजकल दुकानों में, बड़ी बड़ी दुकानों में एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि 1 खरीदो 1 मुफ्त, 1 खरीदो तो 1 मुफ्त, बाई 1 गेट 1 फ्री। आपके शहरों में भी है ना? नहीं है? भाई आप लोगों के शहरों में है नहीं है? वो बड़े बड़े मालों में, बड़ी बड़ी दुकानों में लिखते हैं बाई 1 गेट 1 फ्री, 1 खरीदो तो 1 मुफ्त में मिलेगा। तो अल्लाह कहते हैं बाई 1 गेट 9 फ्री। कितने? बाई 1 गेट 9 फ्री। अरे कोई है दुनिया में ऐसा देने वाला? अरे कोई है दुनिया में ऐसा देने वाला कि 1 खरीदो तो 9 मुफ्त में दे? तो भाइयों 10 में का 1 ही लगाएंगे, अल्लाह उसका बदला देगा, पूरे 10 लगा देगा। मौत के वक्त पर ऐसे बदला मिलेगा गोया सब कुछ लगा दिया। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई रोजाना 3 अमल करो। कितने अमल? रोजाना
3 अमल करो। किसी एक नमाज के बाद तालीम, किसी एक नमाज के बाद तालीम। किसे कहते हैं तालीम? तालीम कहते हैं अल्लाह उसके रसूल की बात, जो अल्लाह ने फरमाया वो कुरान में है, जो रसूल ने फरमाया वो हदीस में है। तो एक मुहद्दिस जिन्होंने 47 साल उलमा को पढ़ाया, उलमा का आखिरी साल होता है दौरा, आखिरी साल, उसमें पढ़ाने वाले वो मुहद्दिस 47 साल जिन्होंने हदीसें पढ़ाई, उलमा को पढ़ाई, उन्होंने कुरान से, पहले कुरान से और फिर हदीसों से 84 हदीस की किताबों से, कितनी? 84। कितना बड़ा एहसान है उनका उम्मत पर। हीरे मोती चुन चुन कर उन्होंने 84 हदीस की किताबों से जमा किए हैं। उसका नाम है फज़ाइल आमाल, जिसमें 84 हदीस की किताबों से उन्होंने वो हदीसें जमा की हैं। क्या जमा किया है कि कौन से अमल पर अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में, क्या आखिरत में। कौन से अमल से अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में है, क्या फायदा उसका आखिरत में है, वो हदीसें 84 हदीसों की किताबों से वो मोती जमा की है। कि कौन से अमल से अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में, क्या आखिरत में। कौन सा अमल अल्लाह को नाराज करता है, उसका क्या नुकसान दुनिया में, क्या नुकसान आखिरत में। इसे किसी एक नमाज के बाद अपनी मस्जिद में बैठकर सुनना। इसके अंदर एक नूर है, वो नूर दिलों में आता है कानों के रास्ते से, और वो अमल पर डालता है। इसी को घर में पढ़ना ताकि घर में भी वो नूर आए, बच्चों को भी वो मुतासर करेगा। हदीस शरीफ में आता है कि जिस घर में नमाज है, कुरान है, तिलावत है, जिक्र है, फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं, दावत देते हैं फरिश्तों को। फरिश्ते आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है, हमारे लिए यहां रात का ठिकाना भी है। फरिश्ते बुलाते हैं फरिश्तों को, आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है, इसमें हमारे लिए रात का ठिकाना भी है। तो फरिश्ते फरिश्तों के बुलाने पर आ जाते हैं। तो फरिश्ते आए तो क्या आया? नूर आया। फरिश्ते तो नूर के बने हुए हैं, फरिश्ते घर में आए तो क्या आया? नूर आया। और जब नूर आता है तो बातिल अंधेरा है, गुनाह अंधेरा है, नाफरमानियां अंधेरा है, शयातीन अंधेरा है। वो टिक नहीं सकते। जैसे दिन का उजाला आता है तो रात का अंधेरा टिक नहीं सकता। तो जिस घर में ये अमाल होते हैं, फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं, आओ जी आओ, इस घर में उनका खाना, फरिश्तों का खाना क्या है? सीख कबाब, चिकन कबाब, बटर कबाब। अरे उनका खाना यही है अमाल। तो फरिश्ते बुलाते हैं, आओ जी आओ, यहाँ हमारे लिए खाना भी है, यहाँ रात का ठिकाना भी है। फरिश्तों की दावत पर फरिश्ते आ जाते हैं। जब फरिश्ते घर में दाखिल हो जाते हैं तो नूर आया। जब नूर आया तो अंधेरे गए, शयातीन टिक नहीं सकते। माहौल में नूर आता है, गुनाहों का अंधेरा, माहौल का अंधेरा दूर होता है। बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। औरतों में दीन आता है, जाकर टाइम की हो गया तो बच्चों में दीन आता है। बच्चे माँ की जबान बोलते हैं, बच्चे वो बोलते हैं ना माँ बोलती है, इसीलिए कहते हैं मादरी जबान। मादरी जबान। मैं दुनिया के बहुत मुल्कों में फिरा हूं, मैंने किसी मुल्क में बिदरी जबान नहीं देखी। फादर टंग है या मदर टंग है भाई? अरे बोलो ना भाई, ये फादर टंग है क्या मदर टंग है? हाँ, मैंने दुनिया में बहुत मुल्क फिरे हैं, लेकिन कहीं मैंने फादर टंग नहीं देखी। हर जगह कौन सी टंग है? हाँ, क्या मदर टंग के माने? कि बच्चा माँ की जबान बोलता है, माँ में दीन होगा, आने वाली नस्लों में दीन आएगा, और माँ में बेदीनी होगी, आने वाली नस्लों में बेदीनी होगी।
تو پورے ماحول میں دین لانا ہے، تو اس کے لیے اپنی عورتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلو. 3 دن کے لیے جاؤ، سحر روزہ میں جاؤ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ سحر روزہ میں جاؤ. ایک بار لگا کے دیکھو کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے عورتوں میں. سحر روزہ لگایا ہے، 15 دن لگاؤ، 15 دن لگائے ہیں، چلہ لگاؤ، پھر انشاءاللہ تمہاری عورتیں اللہ ان سے دنیا میں کام لے گا. اور آج لے رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. ابھی ہم آسٹریلیا گئے تھے، وہاں تشکیلیں ہوئی، تو جو عورتیں چلہ لگا چکی تھی انہوں نے نام دیے کہ ہم ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، جماعتیں بنی. وہاں سے ہم امریکہ گئے تو جو تشکیلیں آسٹریلیا میں ہوئی تھی وہ عورتیں امریکہ پہنچ گئی تھی. کہاں آسٹریلیا اور کہاں امریکہ؟ آسٹریلیا کی عورتیں امریکہ میں پہنچی ہیں. اور کون سی جگہ؟ وہ کیلیفورنیا، ہالی ووڈ. اللہ پاک ایسے ماحول میں ہماری عورتوں سے دین پھیلا رہا ہے. گھروں میں دینی فضائیں بن رہی ہیں، دینی اعمال زندہ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ آنے والے یہ بچے ان گھروں میں پلنے والے، ان ماؤں کی گودوں میں پلنے والے، یہ آئندہ انشاءاللہ دین کے داعی ہوں گے انشاءاللہ. یہ کام آج اللہ عورتوں سے لے رہا ہے. اس لیے بھائیوں یہ چند باتیں ہیں، میں آخر کی چند باتیں کہہ رہا ہوں. 2 بجے لگ انہوں نے فیکٹری جو نکلنا. ایک عمل ہے، روزانہ کے 3 عمل ہیں، روزانہ کے 3 عمل ہیں. تھوڑی دیر کسی نماز کے بعد مسجد میں تعلیم کرنا، اسی کو گھر میں کرنا. بس اگر کتاب نہیں ہے گھر میں تو کتاب آنے تک اس کو مؤخر مت رکھو، آ جائے گی پھر شروع کریں گے. یا گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، مؤخر مت رکھو. السلام علیکم. جو مرد مسجد میں سنے کتاب لگتا وہ گھر جا کے سنا دے اپنی عورتوں کو کہ آج مسجد میں یہ سن کے آیا ہوں. عورتوں کو بچوں کو بٹھا کے سنا دے، کتاب آ جائے، کتاب شروع، اس کا ایک اثر پڑے گا. میں کہا اس کے کتنے لیے ہیں اپنی گھر والی کو لے کر 3 دن میں جائیں. 3 دن لگا چکے، 15 دن میں جائیں، 15 دن لگا چکے، چولہے میں جائیں. انشاءاللہ ایک ماحول گھر میں بنے گا. چلو ٹھیک ہے، ٹھیک. آنے والے بچے دین کے داعی بنیں گے، ورنہ قیامت میں یہ بچے ہمارا دامن پکڑ لیں گے کہ اللہ ہمارے باپ نے ہماری دنیا کی تو فکر کی، ہماری آخرت کی فکر نہیں کی. پہلے ان سے پوچھ کہ وہ ہمارا دامن پکڑنے والے نہ بچے. 7-8 بندیاں کا تو مشکل ہے ہونا، تسی آپ ہی لبنی پینی تینوں جگہ. تھوڑی دیر کے لیے مشورہ. کیا مشورہ کیا ہے؟ مشورہ یہ ہے کہ اس دین کی محنت میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. پوری مسجد کی جماعت بیٹھ کر فکر کرے، سوچے کہ ایک دن کا کام ہو رہا ہے، دن کی محنت ہو رہی ہے، اس محنت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والوں کا ساتھ ہو جاؤں. میں تو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤں. جو اللہ جو ان کو دے گا وہ ہمیں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی تقسیم نہیں ہے، امیر صاحب کو 50%، متکلم کو 25%. ارے تم تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے اور کیا کر رہے تھے، چلو ایک تم لے لو بس. ایسا دے گا تو ارے بھائی ایسے دے گا، سب کو برابر دے گا. اس کے خزانے میں کیا کرنی ہے؟ تو کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کتنے کام ہوئے بتائیے نا، کتنے کام ہوئے؟ کیا گھر کی مسجد کی تعلیم اور مشورہ. تیسرا کام ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر گھر گھر جانا. 3 کی جماعتیں بنا کر، 4 کی جماعتیں بنا کر. جماعتیں آپ کے محلوں میں آئی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی 1-2 ساتھی لے لو، 1-2 ساتھی آپ کے ہو جاؤ. اپنے محلے کو تقسیم کرو، اس طرح تقسیم کرو کہ گھر گھر تک پہنچنا، ہر فرد تک پہنچنا، گھر گھر جا کر ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی بھی محنت کرنا، اور ہر ایک کو جو دین کا کام محلے میں ہو رہا ہے مسجد میں اس سے بھی جوڑنے کی کوشش کرنا.
اس کے لیے روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے لگا کر گھر گھر جانا، گھر گھر جانا، ایک ایک بھائی کو محنت سماجت کر کے اسے اللہ کے راستے میں بھی نکالنا، اسے مقام کے کام میں بھی جوڑنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے، کوئی غرض نہیں ہے، ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے، اللہ دونوں کو عرش کا سایہ دیتے ہیں قیامت میں، دونوں کو اللہ قیامت میں عرش کا سایہ دیتے ہیں، دونوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس محنت کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے لگانا اور اس ترتیب سے لگانا کہ گھر گھر جا کر کسی گھر کو نہیں چھوڑنا اور گھر کے کسی فرد کو نہیں چھوڑنا، ان کو اللہ کے راستے میں بھی نکالنا اور ان کو مقام کی محنت میں بھی جوڑنا۔ کتنے کام ہو گئے بھائی؟ یہ روز کے 3 کام ہیں اور ایسے ہی ہفتے کے 2 گشتے۔ دوسرا کام مہینے کے بولو بھائی سحر ہو رہا، مہینے کے نئے نئے بھائیوں کو تیار کر کر کے سحروزہ میں لے کے جانا۔ انشاءاللہ جو سحروزہ میں چلیں گے آگے وہی چلہ بھی دینے والے بنیں گے، وہی 4 مہینے بھی دینے والے بنیں گے، وہی انشاءاللہ سات مہینے اور سال کے لیے جانے والے بنیں گے، انشاءاللہ وہی پیدل جماعتوں میں جائیں گے، انشاءاللہ وہ ملکوں میں بھی جائیں گے۔ یہ ہے اصلی کمائی، یہ ہے اصلی کمائی کہ جتنے نئے آدمیوں کو ہم نے تیار کیا اور ان کو ہم اللہ کے راستے میں لے کر گئے، وہ ہماری کمائی ہے، اصلی کمائی جو کل موت میں کام آئے گی، خبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ بھائیوں، جنہوں نے ہم پر محنت کی اور ہمیں لگایا وہ ان کی کمائی ہے، جنہوں نے ہم پہ محنت کی ہمیں لگایا تبلیغ میں، ہم ان کے حساب میں ہیں، ہم ان کی کمائی ہے۔ جن کو ہم لگائیں گے وہ ہماری کمائی ہے، جن پر محنت کر کے ہم ان کو لگائیں گے وہ ہماری کمائی ہے۔ اس کے لیے گھر گھر جا کر محنت کر کے چلے میں بھی نکالنا، چلے میں بھی نکالنا، 3 دن میں بھی نکالنا، اور اب ہر پرانا ساتھی اپنی 3 دن کی جماعت بنا کر لے کر جائے، انشاءاللہ یہ اس مہینے کی اس کی کمائی ہے۔ ہر شخص یہ دیکھے اس مہینے میں میں نے کیا کمایا، اس مہینے میں کیا کمایا میں نے۔ جس طرح دنیا کے لوگ دنیا کا حساب کرتے ہیں کہ میں نے کاروبار میں کیا کمایا، مجھے تنخواہ کیا ملی، تو ہر مسلمان یہ دیکھے کہ میں نے کتنے آدمی کمائے جن کو میں نکال کر اللہ کے راستے میں لے گیا، 3 دن کے لیے لے گیا، مہینہ بھر محنت کی، 3 دن کے لیے لے کے گیا، پھر انشاءاللہ وہ جو 3 دن گئے تھے وہی سال کے ختم پر 4 مہینے دینے والے بنیں گے، ملکوں میں جانے والے بنیں گے، اور واپس آ کر اپنی مسجد کی جماعت میں روزانہ کے اعمال میں جڑنے والے بنیں گے۔ 3 باتیں یہ ہمارے اجتماع کا پیغام ہے، اجتماع کا۔ ہم صرف اتنی بات کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں کہ بیان سن لیں اور تعریف کر دیں، ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم وہی کرتے رہیں گے جو پہلے سے کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں بدلنا ہے؟ ارے وہی کرنا ہے یا بدلنا ہے؟ ہم آئندہ زندگی میں کیا کریں گے؟ جو کبھی کوتاہی ہو گئی اسے اللہ معاف فرمائے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ ہم آئندہ زندگی میں کم سے کم 10واں، اور پھر اللہ توفیق دے اور آگے بڑھیں گے، جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ اسے اتنا آگے بڑھائے گا۔ تو میں ابھی ہمارا سفر ہوا امریکہ کا، کینیڈا کا، تو ہر جگہ ہم نے وہاں کے دوستوں سے کہا کہ بھائی نیتیں کر لو، 3 باتیں یاد کر لو۔ وہ تو چونکہ انگریزی میں وہاں بات ہوتی ہے تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی انگریزی تو رہنے دو تھوڑی دیر کے لیے، 3 باتیں اردو کی یاد کر لو، اور آپ تو سب اردو والے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو یاد دلانے کا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ میں 3 باتیں کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ کہیے: روزانہ، ماہانہ، سالانہ۔
بولیے روزانہ ماہانہ سالانہ روزانہ 2.5 گھنٹے سے شروع کریں یہ 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے کا 10واں ہے 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے 2.5 گھنٹے مہینے کا 10واں حصہ ہے 3 دن سال کا 10واں حصہ ہے 6 دن یہ کم سے کم ہے اتنا تو انشاءاللہ کرنا ہی ہے پھر اللہ جس کو جتنا آگے بڑھائے جتنا راستہ کھلا ہوا ہے جس کو اللہ جتنا بڑھائے کیا ملے گا اگر اتنا کریں گے تو کیا ملے گا بھائی 1 کے 10 ملیں گے 1 کے 10 ملیں گے بائی 1 گیٹ 9 فری ارے دنیا دے رہی ہے بائی 1 گیٹ 1 فری اور اللہ دے رہا ہے بائی 1 گیٹ 9 فری ارے کوئی دینے والا ایسا ملے گا میرے بھائیوں سب کچھ دنیا کے لیے مت لگاؤ سب کچھ دنیا کے لیے مت لگاؤ یہ زندگیاں دنیا کے لیے لگ گئی جوانیاں کھپ گئی عقل و سمجھ فہم سمجھ سوچ جو کچھ اللہ کی دی ہوئی تھی سب کچھ دنیا پر کھپ گیا اور سکندر کی طرح خالی ہاتھ دنیا سے اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا دو دین کے لیے ایک حصہ دین کے لیے لگا دو کیا ملے گا 1 کے 10 2.5 گھنٹے لگائے ثواب ایسا ملے گا گویا پورا دن تبلیغ کرتا رہا اور کچھ کیا ہی نہیں 3 دن لگائے ثواب ایسا ملے گا کہ گویا پورا مہینہ تبلیغ کرتا رہا چلا لگایا ثواب ملے گا گویا پورا سال یہی کرتا رہا 4 مہینے لگائے 7 مہینے لگائے سال لگایا ان خوش نصیبوں میں اللہ شمار کر دے گا کہ جن کے ہاتھوں دنیا میں ہدایت پھیلتی ہے خود بھی اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت دیتا ہے اور جہاں جہاں وہ محنت کرتے ہیں وہاں بھی ہدایت پھیلتی ہے حضور کی دعاؤں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہ چھوٹی سی دعا ہے یاد کر لو دعاؤں میں ہے اللہم اجعلنا ہادین مہتدین 2 لفظ ہادین مہتدین اللہم اجعلنا ہادین اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خود بھی ہدایت پر ہوں اور ہم دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں یہ حضور کی دعا ہے اللہم اجعلنا ہادین مہتدین اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم خود ہدایت کی راہ پر ہوں اور ہم دوسروں کی ہدایت کا ہمیں تو ذریعہ بنا دے کیا پیاری دعا ہے پیارے رسول کی میرے بھائیوں حضور کی دعائیں ہیں اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى اے اللہ حضور کی دعائیں امت کے لیے سبق ہیں حضور کی دعائیں امت کے لیے عبرت ہیں کہ اللہ سے وہ مانگو جو حضور نے سکھایا ہے امت کو قیامت تک کے لیے حضور نے سکھایا ہے کہ دیکھو یہ اللہ سے مانگو یہ مانگو مانگ کے سکھایا ہے امت کو مانگنا تو حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى اے اللہ تو نے مجھے ہمت بہت دی ہے حوصلہ بہت دیا ہے میری ہمت کو اور حوصلے کو ان کاموں پر لگا جو تجھے پسند ہے آج ہماری ہمتیں کس پر لگ رہی ہیں ان کاموں پہ جو ہمیں پسند ہے حوصلہ بہت ہے لیکن حوصلے کس پر لگ رہے ہیں ان پہ جو ہمیں پسند ہے حضور کی دعا کیا ہے کہ اللہ تو نے ہمت اور حوصلہ تو بہت دیا ہے لیکن میری ہمت اور حوصلے کو اللہ تو ان کاموں پر لگا دے جو تجھے پسند ہے بھائیو یہی تبلیغ کا خلاصہ ہے
یہی تبلیغ کا خلاصہ ہے کہ یہاں سے خالی دل دماغ نہیں جانا ہے، خالی دل دماغ یہاں سے نہیں جانا ہے، یہاں سے کچھ عزائم کرو، ارادے کرو، ایک نقد نکلنا اللہ ان سب کو بہت قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشکیلیں ہوتی رہیں گی شام تک، اور پھر کل وہ جماعت نقد جائیں گی۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، ہمت دے، ارادے کرنے کی توفیق دے۔ کسی وجہ سے جو نقد نہیں جا رہے ہیں وہ دل میں کچھ ارادے کر کے جائیں، خالی دل و دماغ یہاں سے نہیں جانا ہے۔ ہم انشاءاللہ نکلیں گے، انشاءاللہ نکلیں گے، اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے۔ ارے دنیا کا حساب کرتے ہیں، دین کا حساب کرو کہ ہمارا کتنا جان مال، قوت، صلاحیت، جوانی، اللہ کی کتنی نعمتیں کتنی دین کے لیے لگی، کتنی دنیا کے لیے لگی، جو چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے کتنی لگی، جو ساتھ لے کر جانا ہے اس کے لیے کتنی لگی۔ میری زندگی کا کتنا حصہ دین کے لیے لگا، کتنا دنیا کے لیے لگا، میری جوانی کا کتنا حصہ دین کے لیے لگا، کتنا دنیا کے لیے لگا، میری قابل صلاحیت جو کچھ اللہ نے مجھے دی ہے، میرے حوصلے اور جذبے جو میں اللہ نے دیے ہیں، اس کا کتنا حصہ دین کے لیے لگا، دنیا کے لیے کتنا لگا۔ ہر شخص کے اپنے فیصلے کی چیز ہے، ہمت کر کے فیصلے کریں گے ہمیں اللہ آگے بڑھائے گا۔ تو بھائیو میں نے عرض کیا، روزانہ بولو بھائی، روزانہ، سالانہ، ماہانہ، روزانہ، ماہانہ، سالانہ دین کی محنت سے یہ خالی نہ رہے، دین کی محنت سے یہ خالی نہ رہے۔ میری روزانہ کی کتاب خدا نے خاصہ ایسی نہ ہو کہ اس میں دنیا کی محنت بھری ہوئی ہے اور دین کی محنت کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اس میں۔ میری ماہانہ کی کتاب دنیا سے بھری ہوئی ہے، دین کا کوئی اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ارے میری سالانہ کی کتاب اس میں میرے دین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ بھائیو طے کرو کہ ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ سب کچھ دنیا کو دیں۔ راضی ہیں؟ ارے بھائی راضی ہیں؟ ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ سب کچھ دنیا کو دیں، زندگی دے دیں، جوانی دے دیں، عقل دے دیں، سمجھ دے دیں، صلاحیت دے دیں، قوت دے دیں، سب کچھ دنیا کو دے دیں۔ ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ سب کچھ دنیا کو دے کر سکندر کی طرح خالی ہاتھ جائیں۔ نہیں، ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے اب جو جتنا آگے بڑھے، سالانہ، ماہانہ، روزانہ، اب دوبارہ کر دیجیے، سالانہ، ماہانہ اور روزانہ۔ دین کی محنت سے ہماری کتاب خالی نہیں ہونی چاہیے۔ سب کچھ دنیا کو دے دیا اور سب دنیا بھری ہوئی ہے کتاب میں، نہیں، اس کے لیے ہم راضی نہیں ہیں۔ جو ہم سب ارادے کرتے ہیں نا انشاءاللہ